بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑا دیتی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا، اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گوئے ٹب ہے۔ دوسرے امیدواروں کو دیکھ کر اس نے کہا، کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ جو بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا۔ شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا۔ شہزادی نے اسے مورخ کی کلکھی کہا کر پکارا۔ اس طرح وہ ہر امیدوار کی بے عزتی کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر تو بہت ہنسی، کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے دیکھو، اس نے چہرے پر کیسے جھاڑ پھوس اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلا لو۔ خادم پھٹے پرانے کپڑے والے فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر بوئے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بہت ہلاس ہو گئی۔ وہ بہت روئی پیٹی، مگر بادشاہ نے ان کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گوئے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چل دی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ شکارگاہ اس کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی، فقیر نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ خوبصورت باغوں میں پہنچے تو ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کے ہیں؟ یہ باغ بھی اس داڑھی والے کے ہیں، فقیر نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر داڑھی والے بادشاہ کے ملک کا پایا تخت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ اوہو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔
کاش میاں اس سے شادی کر لیتے۔ شہزادی پچھتاوے ہوئے کہا۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے، فقیر نے کہا۔ پھر شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ فقیر نے کہا۔ چونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس طرح انہوں نے کچھ دن گزارے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا خرچ ہو گیا ہے، اب تمہاری کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں بیڑ لا کر دیتا ہوں، اس سے تم ٹوکریاں بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا اور بیڑ کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننی شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی کوئی ایسی محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور ان سے خون بہنے لگا۔ سب دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، اس سے کپڑا بنا لینا، مگر یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، تم کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرنا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا، مگر جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک غسیل و بد مزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھے تو انہیں لات مار کر توڑ دیے اور کہا، آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بیوقوف ہو، اور تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری پیش ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں۔ خیر، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اس طرح مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نقیب اور چوبے دار زرق بزرق کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، اور ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی۔
लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गरूर, तकब्बर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। इसी दौरान कुछ खादमाएँ आईं और उन्होंने शहजादी को बहुत से मज़ेदार खाने दिए, जो उसने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से ही गुजर रही थी कि अचानक एक बहुत ही जर्क बर्क लिबास वाले एक शानदार और खूबसूरत शख्स ने इसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा कि वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका इसने खूब मजाक उड़ाया था। वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। बादशाह ने इसे लेकर हाल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर इसे अपने ऊपर काबू न रहा और घबराहट में टोकरी इसके हाथ से गिर गई और उससे खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का यह ख्याल था कि किस तरह ज़मीन फट जाती तो वो इसमें समा जाती। इसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी कि बादशाह ने लपक कर इसे दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से बोला, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं वही आवारागर्द गोया हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता हूँ। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तकरीब हो रही है। इस वक्त कनीज़ें आई और इसे अपने साथ ले गईं। शहजादी को नहला धुलाकर दुल्हन का लिबास पहनाया गया। जब वो दोबारा हाल में आई तो देखा कि इसके वालिदैन, इसके तमाम दरबारी भी वहाँ जमा हैं। सब लोगों ने इसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। इसका गरूर और अकड़ और दूसरों से नफरत ख़त्म हो चुकी थी। इसने ज़िंदा रहने का ढंग सीख लिया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि इस तरह की न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। शुक्रिया।